بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، من یرتد منکم عن دینہ، جو شخص پھر جائے تم میں سے اپنے دین سے، فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ، ان قریب لائے گا اللہ ایسی قوم، يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ۔ اس آیت پر کل کے سبق میں نے یہ تفصیلاً عرض کر دیا کہ یأتی اللہ بقوم سے حضرت ابو بکر صدیق اور ان کے ساتھ ان کے مجاہدین، وہ ساتھی ہیں جنہوں نے اہل ارتداد کے ساتھ سب سے پہلے جہاد کیا، اور اس آیت میں ظاہر بات ہے کہ اس قوم کی 6 صفات ذکر کی گئی، قوم کی 6 صفات ذکر کی گئی، اور یہ 6 اوصاف اولیت کے لحاظ سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ہیں اور ان کے ساتھیوں کے۔ اگر اس قوم سے مراد یہ قوم نہیں تو دنیا کا کوئی آدمی کوئی دوسری قوم اور دوسرا مصداق اس آیت کا متعین نہیں کر سکتا، اور جب اس آیت کا دوسرا مصداق متعین نہیں ہوگا تو یہ قرآن پاک کی خبر ہے، اور خبر کے خلاف ہونا یہ کذب ہے، تو اللہ تعالی کے لیے کذب کا وقوع ماننا خالص کفر ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی پیشین گوئی کی تکذیب ہوگی اور کلام اللہ کی تکذیب ہوگی، جس کا لازمی نتیجہ ہے کہ ایمان بالقرآن کے لیے خلافت صدیق اکبر کا ماننا لازمی ہے۔ اگر خلافت صدیق اکبر کا انکار ہوگا تو یہ کیا ہوگا؟ کذب فی اخبار اللہ، اللہ تعالی کی خبروں میں کذب کا وقوع۔ تو جب اللہ تعالی کی اخبار میں جھوٹ کا وقوع ہو جائے تو نہ قرآن پہ اعتماد رہے گا اور نہ توحید پر۔ تو اس لیے ہمارے سب علماء نے یہ مسئلہ اجماعاً لکھا کہ خلافت صدیق اکبر کا منکر کافر ہے، حتیٰ کہ ملا جیون جیسے بزرگ نے بھی نور الانوار آپ پڑھتے ہیں اس میں یہ مسئلہ درج کر رکھا ہے۔ اسی طرح جتنے فتاوے ہیں
سب فتاوا میں یہ مسئلہ صراحت کے ساتھ مذکور ہے، اگرچہ ہمارے علماء کی جو تخریج ہے کہ یہ فتویٰ کیوں لگا ہے وہ تخریج اور بیان کی گئی ہے، لیکن فتوے پر اتفاق ہے۔ تو دوسری بات یہ سمجھیں کہ یہ جو اوصاف ذکر کیے گئے بے قومن، یہ اوصاف ہیں کاملین کے، اور اس میں ترغیب ہے ان اوصاف کے اپنانے کی کہ ایک موحد کی شان کیا ہونی چاہیے، موحد کے اوصاف کیا ہونے چاہیے۔ ان میں سے پہلی ہے یحبہم، موحد اور مومن آدمی اس کی شان کمال یہ ہے کہ اللہ اس کے ساتھ محبت کرے۔ اب اللہ محبت کب کرے گا یہ دوسرے مقام پہ ذکر کیا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، یحببکم اللہ کے لیے شرط ہے فاتبعونی، تو یحبہم سے اتباع متبع الرسول ہونا اسی سے ماخوذ ہے۔ تو مومن اور موحد کی شان ہے اتباع الرسول، جس کا نتیجہ ہے حصول حب اللہ، اللہ تعالی کا محبوب بننا۔ دوسرا یحبونہ، یہ شان قرآن میں کئی مقام پہ بیان کی گئی۔ امام غزالی کی کتاب احیاء العلوم، اس میں اس پر مبسوط باتیں، اور حافظ ابن القیم رحمت اللہ علیہ نے اس مضمون پر کہ مومن کی اللہ سے محبت کیسے ہونی چاہیے، مفہوم کیا ہے، اس کے مدارج کیا ہے، اس پر حافظ ابن القیم نے بہت بہترین اور علمی گفتگو کی۔ اب اس کا یہ مقام نہیں کہ ہم نے تھوڑا سبق بھی چلانا ہے، میں نے حوالہ دے دیا، آپ حافظ کی وہ گفتگو بھی جب ٹائم ملے دیکھ لیں کہ مومن آدمی کی اللہ سے محبت، اس کے کیا مدارج ہیں، اور اس کی پوری مفصل بحث احیاء العلوم میں بھی وہاں صوفیانہ ہے، اور حافظ ابن القیم کی بحث انتہائی محققانہ ہے۔ اتنی بات ضرور ہے کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، مومن کے دل میں اللہ کی محبت سب سے زیادہ ہے، اشد حبا للہ۔ اسی طرح اس پر بے شمار احادیث ہیں جہاں کمال ایمان کا ذکر کیا تو وہ ان احادیث میں بھی یہی ذکر کیا کہ ان یکون اللہ ورسولہ احب مما سواہما، کہ مومن کے ایمان کا کمال یہ ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت مما سواہما پہ غالب ہو، احب ہو اللہ اور اس کا رسول۔ تو اسی طرح اصل محبت اللہ کی ہے، رسول کی محبت اللہ کی وجہ سے ہے، اور اولیاء سے محبت اللہ کی وجہ سے ہے۔ من احب للہ وابغض للہ اعطى للہ ومنع للہ قد وجد حلاوت الایمان۔
اور ایک روایت میں استکمل الایمان، تو اصل محبت اللہ کی ہے، اور باقی کسی کے ساتھ بھی محبت ہے تو للہ، اس اللہ کی محبت کی وجہ سے ہے۔ اب یہ بھی معلوم کرنا چاہیے کہ محبت کا محل کیا ہے، محبت کا محل کیا ہے، اور وہاں یہ بھی ہے من ابغض للہ، جو اللہ کے لیے بغض رکھے، احب للہ ابغض للہ، یہ ایک ایسی چیز ہے جس کی تعبیر ہے تولا تبرہ کے ساتھ، اور یہ قرآن مقدس کا بہت بڑا مضمون ہے جس کو لوگ آج نہیں سمجھتے کہ محبت کس سے ہوگی اور بغض کس سے ہوگا۔ تو محبت ہوگی اہل ایمان سے، ایمان کی وجہ سے، محبت کا محل اہل توحید ہے، توحید کی وجہ سے، سنت کی وجہ سے، اور بغض مشرکین اور مبتدئین سے ہوگا، ان سے بغض ہے، ان سے محبت ہے، اور یہ ہے کس کے لیے؟ للہ، اللہ کے لیے۔ تو اللہ کی محبت کا اصل معیار یہ ہے کہ جب انسان کے دونوں جذبات، ہر انسان میں قوت غضبیہ بھی ہے اور قوت شہوانیہ بھی ہے۔ قوت شہوانیہ اس سے محبت کا جذبہ ہے، اور قوت غضبیہ اس سے بغض کا جذبہ ہے، اور انسان کی اصلاح یہ ہے کہ قوت شہوانیہ بھی شریعت کے موافق ہو جائے اور قوت غضبیہ بھی شریعت کے موافق ہو جائے۔ جس انسان نے اپنی ان دو قوتوں کی اصلاح کر لی کہ اس کی قوت شہوانیہ وہ اللہ کی مرضی کے مطابق ہو گئے، اور قوت غضبیہ اللہ کی مرضی کے مطابق ہو گئے، تو وہ کامل انسان ہے۔ اور اسی کو فرمایا استکمل الایمان، اس کا ایمان کامل ہے۔ وجد حلاوت الایمان، وہ ایمان کی لذت محسوس کرے گا، لیکن وہ ہے کیا چیز؟ احب للہ و ابغض للہ۔ حاصل کیا ہے کہ دونوں قوتیں، قوت شہوانیہ یا حبیہ، قوت غضبانیہ یا غضبیہ، وہ دو قسم کے جذبات ہر انسان میں ہیں۔ ان دو جذبات کی اصلاح یہ ہے کمال انسانیت اور کمال ایمان، اور یہی ہے اصل تصوف، شرعی تصوف، کہ ان دو جذبات کو شریعت کے موافق کر لو، اپنے غضب کو بھی اور اپنی محبت اور شہوت کو بھی۔ جس انسان میں یہ دو کمال پیدا ہو جائیں وہ انسان ہوتا ہے با کمال۔ تو یہاں پر یہ ذکر کیا یحبونہ، اس قوم کا یہ کمال ذکر کیا کہ ان کے جذبات شہوانیہ ہوں یا جذبات غضبانیہ، دونوں کے دونوں اللہ کی مرضی کے مطابق ہیں، اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ آگے اسی کی تشریح ہے کہ جب انسان کے یہ دونوں جذبات صحیح ہوں گے تو اس کا لازمی نتیجہ ہے کہ وہ اپنے مومنین موحدین ساتھیوں کے ساتھ محبت کرے گا، اور اعداء الدین، اہل بدعت، اہل الشرک، ان کے ساتھ اس کی نفرت ہوگی، بغض ہوگا۔ اسی کو یہاں ذکر کیا اذلۃ علی المؤمنین، اعزۃ علی الکافرین، اور دوسرے مقام پہ رحماء اشداء علی الکفار، رحماء بینہم۔ اصل دونوں میں یہی چیز ہے،
آج وجہ کیا ہے کہ مواحد کی مواحد کے ساتھ ٹکر ہے، مومن کی مومن کے ساتھ ٹکر ہے، اور آپس کا حسد و بغض اس کی اصل وجہ ہے کہ اصلاح نہیں ہوئی اور قرآن کا رنگ نہیں چڑھا۔ تو قرآن پاک کا بھی ایک رنگ ہے، صرف قرآن پڑھنے سے کچھ بھی نہیں ہوگا جب تک قرآن کا رنگ وجود پہ نہیں آئے گا، تو اپنی اصلاح تب ہوگی۔ اور آج مواحدین اہل بدعت کے جوتے سیدھے کر رہے ہیں اور ہیں بڑے مواحد، اہل شرک اہل بدعت کی خدمت کرنا فخر سمجھتی ہیں، ان کے اجتماعات میں جانا یہ ناز سمجھتی ہیں، ان کو اپنے جلسوں پہ بلانا اس پہ فخر کرتی ہیں، اور اپنے مواحدین کے ساتھ لڑنا اس کو کمال سمجھتی ہیں۔ تو یہ دراصل حیوانیت ہے۔ جب جذبات شریعت کے مطابق نہیں ہوں گے، دیکھو ہر جانور میں بھی دونوں چیزیں ہیں، غصہ بھی ہے محبت بھی ہے۔ یہ چیزیں گدھے میں بھی ہے، گدھے کے اگر آپ قریب جائیں تو غصے کا اظہار کرے گا، اور کوئی اور چیز اس کے قریب کرے تو محبت کا اظہار کرے گا۔ یہ محبت اور غضب گدھے میں بھی ہے، انسان میں بھی ہے، لیکن کمال انسان کا یہ ہے کہ ان قوتوں کو اللہ کی منشا کے مطابق کر لے، اور اس کی بنیاد ہے حب اللہ، اللہ کے ساتھ محبت۔ جب اللہ کے ساتھ محبت ہوگی تو ہر اس نشان کے ساتھ محبت ہوگی جس کی نسبت اللہ کی طرف ہے۔ مومن کے ساتھ محبت اللہ کی وجہ سے، پیغمبر کے ساتھ محبت اللہ کی وجہ سے، صحابہ کے ساتھ محبت اللہ کی وجہ سے، ائمہ کے ساتھ محبت اللہ کی وجہ سے، اور علماء کے ساتھ محبت اللہ کی وجہ سے۔ اسی طرح ہر وہ چیز جس کی نسبت اللہ کی طرف ہوگی تو یہ اصل وہ پاور ہاؤس ہے جو مومن کی اصلاح کا ہے، اور وہ ہے حب اللہ، اللہ تعالی کی محبت۔ اسی کا نتیجہ اذلۃ علی المؤمنین وعزۃ علی الکافرین۔ کچھ صوفی سمجھتے ہیں ہمیں غصہ نہیں کرنا چاہیے، جس کو غصہ نہ آئے وہ ولی اللہ ہے، جس کو غصہ نہ آئے وہ بے غیرت ہے، دیوس ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھ لو، غصہ طبی چیز ہے، محبت طبی چیز ہے، انسان ہو دونوں چیزیں ہوں گی، لیکن کرنا کیا ہے دونوں کو شریعت کے موافق، یہ اصل کمال ہے۔ اسی پر آگے فرمایا یجاہدون فی سبیل اللہ، جہاد کرتے ہیں اللہ کی راہ میں، یہ بھی کاملین کی صفات ہے۔ جہاد فی سبیل اللہ، اس کو بھی ذرا سمجھو۔ آج صوفیت کو ولایت کہا گیا، مراقبوں کو ولایت کہا گیا، چلہ کشیوں کو ولایت کہا گیا، چلے لگانے کو ولایت کہا گیا، لیکن یاد رکھو کہ ولایت کا سب سے اہم درجہ ہے الجہاد فی سبیل اللہ۔ مجاہدین سے بڑا اللہ کا ولی کوئی بھی نہیں۔ سب سے بڑے اولیاء وہ لوگ ہیں جو اللہ کی توحید کی خاطر اللہ کے دشمنوں سے لڑتے ہیں، اور یہ لڑائی بھی کیوں ہوتی ہے؟ اللہ کی محبت کی وجہ سے، لِإِعْلَاءِ کلمۃ اللہ۔ اور یہ محبت الہی کا معراج ہے کہ جب اپنی جان اللہ کے لیے دیتا ہے، اپنی جان کو اللہ کے لیے دشمن کے سامنے پیش کرتا ہے، تو اس سے بڑا ولی اللہ دنیا میں کوئی نہیں۔ سب سے بڑا کامل انسان مجاہد ہے۔
युजाहिदून फी सबीलिल्लाह, और फी सबीलिल्लाह से जहां मुराद जो अल्लाह की राह तुमने तहरीफ की, रहबेंड का रास्ता कतअन नहीं, क्योंकि रहबेंड की दावत अंबिया की दावत नहीं, रहबेंड का रास्ता अंबिया का रास्ता नहीं। अगर कोई सूफी गलत फहमी में है, ये गलत फहमी दूर कर दे, और ये सच बात है, अंबिया की दावत और है, रहबेंड की दावत और है। अंबिया का रास्ता और है, रहबेंड का रास्ता और है। मोहम्मद मुस्तफा का रास्ता है दावत बिल जिहाद। दावत क्या है? दावत बिल, हाँ, जिहाद का सारा मटीरियल अपनी मखसूस लोपरी पे फिट करना, ये खालिस तहरीफ है, और ये किताब व सुन्नत के साथ खुली हुई ज्यादती है। मेरी इन बातों पे गुस्सा जरूर आएगा, लेकिन इनको जरा सोचना, हमारी किसी से जिद नहीं, दीन की हिफाजत के लिए ये बात कर रहा हूं कि ये पूरी एक टीम इजाद की गई है जो मजहब के रंग में जिहाद की मुखालफत करे, और दीन के रंग में जिहाद के मुखालिफीन एक सूफियों की टीम हमें दे दी गई कि दीनदारी सिर्फ इतने तक रहे, नमाज, रोजा, इस्तिंजा, मिसवाक, बस ये है पूरा दीन, और ये है दीन की मेहनत। हालांकि मैं कई बार जिक्र कर चुका हूं कि नमाज से काफिर को कोई तकलीफ नहीं। नमाज अमेरिका में भी हो रही है, बरतानिया में हो रही है, मस्जिद बनाने से कोई तकलीफ नहीं। रमजान तरावी अमेरिका, बरतानिया में यहां से ज्यादा हो रही है। आप 1000 मनके की तस्बीह पकड़ लें, किसी काफिर को कोई तकलीफ नहीं। चाहे 5 किलो की तस्बीह आप पढ़ते रहे, सुबह शाम मुराकबे करते रहे, जो मर्जी करते रहे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 40 साल तक आपने एक दिन भी शिरक नहीं किया नबूवत से पहले, और नबूवत से पहले आप आला दर्जा के वलीउल्लाह थे। खालिस तौहीद फितरती का अकीदा था। मुशरिकीन की रस्मों में नहीं गए, शिरक नहीं किया, आले शिरक की मजालिस में नहीं गए, उनके मजहब की एक दिन तायद नहीं की। गारे हिरा में कई कई दिन तक अल्लाह की इबादत के लिए जाते, किसी मुशरिक ने इतराज नहीं किया, कोई झगड़ा नहीं हुआ। झगड़ा तब हुआ जब पैगंबर ने निजामे तौहीद की बात की। या अय्युहन्नास कूलू, जब छेड़छाड़ की पैगंबर ने और फरमाया कहो, ये निजाम की बात है, निजामे तौहीद की बात है। वो कहते हमें ना छेड़ो, खुद मुवाहिद रहो, अपने रब की इबादत करते रहो, हमारे इलाहों को छेड़ो नहीं। लेकिन सारा झगड़ा कहां से शुरू हुआ? इस छेड़खानी से, और छेड़खानी की बुनियाद एक निजाम है। जब मुहम्मदी निजाम का पहला ऐलान है या अय्युहन्नास कूलू ला इलाहा इल्लल्लाह, सारी दुनिया मुखालिफ हो गई। आज भी काफिर नमाज, रोजा, हज, ज़कात, तस्बीह, मिसवाक, इस्तिंजा, चाहे टैंकी लगा दो, ये गुस्सा नहीं करता। लेकिन जब निजाम की बात करोगे, जिहाद की बात करोगे, और मुहम्मदी निजाम की इकामत की बात करोगे, तो फिर सिर्फ काफिर को नहीं, मुनाफिक की नींदें भी हराम हो जाएंगी। और असल खतरा ही निजाम मुहम्मदी है। और असल जो इख्तिलाफ है, आज का सबसे बड़ी जंग तहजीब की जंग है, निजाम की जंग है, और अदियान की जंग है। और उस जंग में कोई काफिर ये नहीं चाहता
کہ اسلامی نظام کا کسی خطے پہ قیام ہو جب محمدی نظام اجتماعی رنگ میں آئے، توحید اجتماعی رنگ میں آئے اور دنیا میں توحید کا قانون ہو، اللہ کی حاکمیت کا مسئلہ ہو، دنیا کا کوئی کافر بھی اس کو برداشت نہیں کر سکتا، کیونکہ اصل تکلیف ہی اس اجتماعی رنگ توحید سے ہے۔ اقامت دین کیا چیز ہے؟ توحید کا اجتماعی رنگ ہے، معاشرتی رنگ ہے، اور ہماری دعوت کہاں چلتی ہے؟ انفرادی رنگ توحید کا، اور اقامت دین نام ہے اجتماعی رنگ توحید کا۔ بعض لوگوں کو یہ بھی سمجھ نہیں آ رہی، وہ کہتے ہیں جی یہ اقامت دین کا مسئلہ کیوں چھیڑا؟ تو اقامت دین کہتے کس کو ہے؟ دین کیا ہے؟ قل ان کنتم فی شک من دینی، اگر تمہیں شک ہے میرے دین میں تو آؤ پھر لا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ، دین توحید ہے، اور اس کی اقامت یہ ہے کہ زمین پر توحید کا نفاذ ہو، عدالت میں توحید ہو، اسمبلی میں توحید ہو، مباہدین کا اجتماعی رنگ ہو، اور جب توحید کا رنگ غالب ہوگا پھر زمین پہ غیر اللہ کی پوجا نہیں ہوگی۔ یکون الدین کلہ للہ، یہ توحید کے اجتماعی رنگ کا خاصہ ہے کہ یکون الدین کلہ للہ، خالص اللہ کی توحید کا پرچم لگے گا، پھر یہ مزار نہیں رہیں گے، یہ بت شوت چلتے پھرتے بت بھی ختم اور کھڑے ہوئے بت بھی ختم۔ تو یہ اقامت دین کا معنی بھی سمجھو، توحید کا، بولو شابش، توحید کا اجتماعی رنگ۔ اور جو آپ کرتے ہیں یہ کون سا ہے؟ انفرادی رنگ ہے۔ اور توحید کا اجتماعی رنگ وہ جہاد کے بغیر نہیں ہو سکتا، اس کی اصل جہاد ہے۔ دنیا میں جہاں بھی انقلاب آیا، چاہے کفر کا انقلاب، چاہے اسلام کا انقلاب، حق کا انقلاب، تو وہ انقلاب ہمیشہ جہاد کے ذریعے نہیں، لڑائی کے ذریعے آیا ہے، لڑائی کے ذریعے آیا، تلوار کے ذریعے آیا، منتوں کے ذریعے نہیں آیا۔ پوری دنیا کی تاریخ دیکھ لو، جو انقلاب بھی آیا، انقلاب کی بنیاد تلوار ہے۔ ادھر بھی صوفیوں نے بات چھیڑ دی، جی اسلام اخلاق سے پھیلا یا تلوار سے پھیلا؟ اور خدا تمہیں ہدایت دے، اخلاق تلوار آپس میں منافی ہے؟ تلوار کس نے اٹھائی ہے؟ پیغمبر نے۔ اور کون پیغمبر؟ انک لعلی خلق عظیم والا پیغمبر، اس نے تلوار اٹھائی ہے۔ یہ کہنا تلوار اور چیز ہے، اخلاق اور چیز ہے، یہ سب سے بڑی جہالت ہے۔ تلوار بھی ہے جو یحبونہ، تلوار بھی کیا ہے؟ جو یحبونہ، اسی کا مصدر ہے من احب للہ وابغض للہ، یہ تو کمال ایمان ہے، اسی سے تلوار ہے۔ اسی کو ذکر کیا، یجاہدون فی سبیل اللہ، جہاد کرتے ہیں اللہ کی راہ میں، اللہ ہمیں بھی توفیق دے بھائی۔ یجاہدون فی سبیل اللہ، آگے ولا یخافون، ولا یخافون، ایک ہے قتال فی سبیل اللہ۔ حضرت شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ جملہ کہتے، سن لو،
جہاد کا اصل مصداق تو ہے قتال فی سبیل اللہ. قتال فی سبیل اللہ کے بعد سب سے بڑا جہاد وہ ہے فرق باطلہ پر رد کرنا. فرق باطلہ پر یہ سب سے بڑا جہاد ہے. تم نے تو کوئی جہاد اکبر اور سمجھا ہوا ہے نا. رجانا من الجہاد الاصغر الی الجہاد الاکبر، وہ تمہاری باتیں. یجاہدون فی سبیل اللہ. اور یہ بھی یاد رکھو، جس طرح قتال بزدل آدمی نہیں کر سکتا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اسی طرح فرق باطلہ کا مقابلہ بھی بزدل آدمی نہیں کر سکتا. بزدل آدمی وہ بہانے بنائے گا کہ جبریل کے دستخط ہوں، جبریل تائید کرے. اور جو بہادر ہے وہ پھر ڈرتا نہیں ہوتا. اور جس طرح جہاد قتال فی سبیل اللہ یہ مردوں کا کام ہے، اسی طرح مناظرہ کرنا بھی مردوں کا کام ہے. رد علی الفرق الباطلہ بھی مردوں کا کام ہے. اسی لیے ما ارسلنا قبلک الا رجالا، اللہ نے سارے مرد ہی نبی بنا کے بھیجے. مسئلہ بیان کرنا نہ النساء نہ کالنساء، نہ النساء نہ کالنساء، نہ الخنساء نہ کالخنساء، ان کا کام نہیں، خالص مردوں کا کام ہے. اور پھر جیسے جہاد قتال فی سبیل اللہ میں مشکلات تھی، کاموں تشریح ہے، سب سے زیادہ منافقین اور بزدل لوگ، ان کی طرف سے شماتت، ان کی طرف سے اعتراضات، ان کی طرف سے بہانے، ان کی طرف سے بدنامیاں، جس طرح مجاہد فی سبیل اللہ قتال کے معنی میں ہوتی ہے، اسی طرح رد علی الباطل کے میدان میں بھی ہے. اور وہی منافقین کی چالیں ہوتی ہے جو قتال فی سبیل اللہ میں. اور رد علی الباطل جب کرو گے سب سے پہلے صوفی مخالف ہوں گے. اب بیچارہ انین کیا جانے لذت جماع کی، وہ خود جو کسی کھاتے کا نہیں، اب اسے کیا پتا کہ کیسے کہ ایک آدمی میدان میں نکلے ہی کبھی نہیں، اسے کیا پتا تلوار کیسے پکڑنی ہے. وہ خود تو تلوار پکڑ نہیں سکتا اور دوسروں کے پیچھے بیٹھ کے کہتا ہے جی ہتھی یوں پکڑنی چاہیے تھی، یوں گھمانا چاہیے تھا، اور وہی تلوار اس کو لینا بھائی تو پکڑ ذرا، تو وہ پکڑ ہی نہیں سکتا. اور یہی حالت ہے کہ جو ناقصین جاہلین یا متجاہلین ہے وہ اعتراض کریں گے. جب مناظرہ ہوگا یوں نہیں کہنا چاہیے تھا، یوں کہنا چاہیے تھا. تو گھر بیٹھے ہے نا، یہ تو اس کو پتا ہے کہ میدان میں جو لڑ رہا ہے اس نے کیسے لڑنا ہے. جو میدان میں لڑ رہا ہو تم گھر میں بیٹھ کے بتاؤ گے کہ تلوار یوں پکڑنی چاہیے تھی، یوں مارنی چاہیے تھی، اور تو نے تلوار پہ 3 انگلیاں رکھی فلاں، اور تم خود جو بدھو بیٹھا ہے یہ تلوار کا دستہ بھی کبھی نہیں دیکھا. آپ کو کوئی سمجھ نہیں گئی. اس لیے فرمایا لا یخافون لومۃ لائم، یہ ہوتا ہے للہ، ہر کام للہ. حضرت گنگوئی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اخلاص یہ ہے کہ جب دین کا کام کرو اور لوگ تعریف کریں تو خوش نہ ہو، اور لوگ ملامت کریں تو غمگین نہ ہو. کیونکہ وہ کام کس کے لیے؟
کس کے لیے ہے؟ لوگوں کے لیے یا اللہ کے لیے؟ یہ اصل اخلاص ہے کہ جب دین کا کام ہو تو وہ صرف اللہ کے لیے کرنا ہے. یہ نہیں کہ میری عزت بن جائے، میری دنیا بن جائے، میرے مفاد بن جائے، میری شہرت بن جائے، میرا فلاں بن جائے. نہیں، یحبونہ. اصل یہاں پر کیا ہے؟ یحبونہ. صحابی نے پوچھا ہے کہ بہت سارے لوگ کئی مقاصد کے لیے لڑتے ہیں، فی سبیل اللہ کا کیا معنی ہے؟ تو آپ نے فرمایا من قاتل، مسلم شریف، من قاتل لتکون کلمۃ اللہ العلیٰ فہو فی سبیل اللہ. جو اس لیے لڑ رہا ہے کہ اللہ کی توحید اونچی ہو جائے، کلمۃ اللہ العلیٰ، جو مشن کی خاطر لڑتا ہے اور اللہ کی توحید کو اونچا کرنے کے لیے لڑتا ہے، فہو فی سبیل اللہ، وہ اللہ کی راہ میں ہے. تو جب یہ بات ذہن میں آ جائے کہ یہ کام میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں، پھر کسی پہ احسان نہیں ہوگا، کسی سے لالچ نہیں ہوگا، کسی کا خوف نہیں ہوگا. جب کسی کا خوف نہیں، کسی کا لالچ نہیں، کسی کے کندھے کی ضرورت نہیں، وہ کھڑا ہوتا ہے للہ، تو من کان للہ کان اللہ لہ. جو اللہ کے لیے کھڑا ہوتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے، پورا اللہ اس کا ہو جاتا ہے. کان اللہ لہو. تو اصل اخلاص یہی ہے کہ دعوت کا کام ہو یا قتال فی سبیل اللہ، حالات ایک جیسے آتی ہے وہاں پر بھی یہاں پر بھی، اور اس مقام پہ لا یخافون لومۃ لائم، کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا خوف نہیں کرتے، جو حق ہے اس حق کو بیان کر کے رہتی. یہ معنی ہے ذالک فضل اللہ، ذالک فضل اللہ، یہ فضل ہے اللہ کا. ذالک کا مشار الیہ، صفات ستہ، یہ جو 6 صفات گزری یہ اللہ کا فضل ہے. یؤتی ہے من یشاء، عطا کرتا ہے جس کو چاہے. واللہ واسع علیم، اللہ واسع علیم، بہت وسعت والا، علیم جاننے والا ہے. اب ذرا دیکھو اگلی آیت،